دوسری مجلس ہماری شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان میں ہمارے دوست اور بہت مخلص اور محب اور کرم فرما دوست حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بالگرامی دامت برکاتہم ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور اس پروگرام میں اس مناسبت سے کہ اس وقت 43 طلبہ 43 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، یہاں مرکز کے کچھ ہیں اور اکبر باغ کے مدرسے کے کچھ ہیں، وہاں کے اور یہاں کے ملا کر دونوں طلبہ یہاں پر موجود ہیں آپ کے سامنے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشی کا، مسرت کا، سعادت کا، کامیابی اور کامرانی کا دن ہے۔ آج ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، چاہے وہ حیات ہوں یا گزر چکے ہوں، اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، خاندان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، اس مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے، اس مدرسے کے معاونین کے لیے، سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ اتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے ان کو اور ان کی برکت سے ہم کو۔ مجھے یاد ہے کہ ہردوئی میں ختم قرآن کی مجلس تھی، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آج ان بچوں کو جو اللہ تعالی عزت و شرف عطا فرما رہے ہیں اور ان کے ماں باپ کو عطا فرما رہے ہیں، ان عزت افزائیوں سے اور اللہ کی ان مہربانیوں سے ان کے اساتذہ بھی محروم نہیں ہیں، منتظمین بھی محروم نہیں ہیں، معاونین بھی محروم نہیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا جو اخلاص سے مدرسے کی نالیاں دھو رہا تھا اور بیت الخلاء صاف کر رہا تھا، وہ بھی اللہ کی ان مہربانیوں میں آج شریک ہے، کیونکہ اس کے تعاون کرنے کی وجہ سے تو آرام سے بچے پڑھ سکے اور آرام سے اپنا کام کر سکے۔ اس لیے سب حصے دار ہیں، سب حصے دار ہیں۔ اس لیے اداروں کے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ اداروں کی عید ہوتی ہے جب بچے ختم قرآن کرتے ہیں یا ختم بخاری کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہماری کھیتیاں ہیں جن کا ہم پھل توڑ رہے ہیں، اس سے بڑا خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمارے حق میں بھی اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے، جو کوششیں کی گئیں، جو کی جانے والی ہیں، سب کو شرف قبول عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اب آپ کے سامنے اس موضوع پر قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کے خطاب فرمائیں گے، پھر ان طلباء کو آخری رکوع پڑھا دیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی، مختصر سا انعام دیا جائے گا، پھر الحمدللہ سب حضرات تشریف لائے ہوئے مہمانوں کے لیے، طلباء کے لیے، سب کے لیے عشائیہ کا بندوبست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہم سب کی آخرت کے واسطے اس سے کہیں زیادہ روشنی اور راحت اور سرور اور سکون کا سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انیس احمد صاحب ماشاءاللہ دہلی میں رہتے ہیں، اور دہلی کے مدرسہ سید المدارس کے شیخ الحدیث بھی ہیں، اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے خلیفہ بھی ہیں، اور الحمدللہ دلی میں نیو سیلم پوری میں آپ رہتے ہیں۔ آپ کی رفاہی، دینی، مذہبی، قرآنی خدمات بے شمار ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں بندگان خدا آپ کے سیرت الرسول کے جلسوں سے ربیع الاول کے مہینے میں استفادہ کرتے ہیں۔ کئی لاکھ لوگ عیدگاہ میں بیٹھ کر سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ اللہ بہت کام لے رہا ہے، اور ہمارے دوست ہیں بچپن سے اب تک۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو ہمارے لیے باعث سعادت اور آخرت کی نجات کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ایسے نورانی، مقدس اور بابرکت اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں جسے اللہ رب العزت نے ہمارے اصلاح حال کے لیے، قرآن مجید کے درجہ حفظ کے طلباء کی تکمیل حفظ کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت اس مبارک مجلس میں ہماری اور آپ کی شرکت کو اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اس مجلس میں شریک ایک ایک فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے. مغفرت کا طلبگار میں بھی ہوں اور مغفرت کے متمنی آپ بھی. اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کرے، کیونکہ مغفرت کی بھیک وہ بھیک ہے جو دربار الہی کے علاوہ کہیں اور سے دستیاب ہو ہی نہیں سکتی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک زندہ دل بزرگ، صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بہت قیمتی نصائح سننے کا موقع ملا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے تعلق سے جو اہم ہدایات اور اہم نصیحتیں اور اہم وصیتیں ہمیں اور آپ کو کی ہیں، اس کو گرہ میں باندھیں. عمل کی نیت سے اس کو آپ نے سنا ہے تو پھر عملی زندگی میں اس کو برپا بھی کر دیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. عمل کے لیے، نصیحت کے لیے حضرت کی باتیں بہت کافی ہو گئیں الحمدللہ. میں بھی بڑا مستفیض ہوا. اب حضرت کا ہی حکم ہے کہ میں بھی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں اختصار کے ساتھ میں عرض کیے دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ قرآن اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ نازل کیا. جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں قرآن مجید کا اولین نزول ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ان آیات کا نزول ہوا محمد ابن عبداللہ کی ذات گرامی پر. ان آیات کے نزول سے آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ کے مقام پر فائز ہو گئے. 23 سال کی طویل ترین زندگی میں یہ قرآن تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے.
نبی علیہ السلام پر قرآن مجید کا نزول اس شان و شوکت اور اس جاہ و جلال کے ساتھ مکمل ہوا کہ قیامت کے برپا ہونے تک آنے والے تمام انسانوں کی زندگی کے ہر سوال کا جواب، ان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے نسخے، ان کی زندگی کو فلاح یاب کرنے کا فلسفہ اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ازلی اور ابدی بنایا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی یہ صفت ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے کہ بعد میں اس کی تخلیق کی گئی ہو، یہ قرآن ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتنی خصوصیات رکھی ہیں، اس قدر معنوی گہرائی اور گہرائی موجود ہے کہ جس دور کا انسان اسے پڑھے گا اس دور کے جتنے چیلنجز ہوں گے، یہ قرآن ہر چیلنج کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ سلامت با کرامت رکھے ان اساتذہ کو جو طلبہ کو حفظ کراتے ہیں، اللہ سلامتی عطا فرمائے ان اساتذہ کو جو طلبہ کو قرآن کریم کا فہم دیتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھاتے ہیں، اور اللہ بے شمار سعادتوں سے مالا مال فرمائے ان محتممین کو، ان منتظمین کو، ان معاونین کو جن کے ذریعہ سے یہ دینی مدارس قائم ہیں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا روحانی وجود اگر قائم رہ سکتا ہے تو صرف اور صرف قرآن سے، اور یہ احادیث اسی کی تشریح ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا یہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ قیامت تک برپا ہونے والے انسانوں کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہے۔ تو جب تک میرے مصطفیٰ کی نبوت و رسالت جتنے لوگوں کے لیے ہے ان تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن کتاب ہدایت بن کر ہر زمانے میں موجود رہے گا۔ عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا کر دو، اور قرآن کے پڑھنے کی اولین شرط قرآن کے آغاز میں ان الفاظ میں درج ہے کہ یہ قرآن پڑھنا لا ریب فیہ کی صفت کے ساتھ۔ پہلے یقین بناؤ کہ یہ قرآن شکوک و شبہات سے ما وراء الورا ہے، پہلے یقین بناؤ کہ یہ قرآن شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، تو اس سے ہدایت ملے گی، ضرور ملے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس قرآن سے ہدایت کے بجائے اس کو گمراہی ملے گی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اس قرآن کریم پر مکمل یقین ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے بارے میں جو ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا ہے تاکہ ہم شکوک و شبہات کے شکار نہ ہوں اور اس قرآن سے ہمیں فائدہ ملے، اس قرآن سے ہمیں ہدایت ملے، تو ہماری کچھ مذہبی ذمہ داریاں ہیں قرآن کے تعلق سے۔ اس ذمہ داری میں اگر کوئی کوتاہی آ گئی تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہماری پہلی مذہبی ذمہ داری قرآن کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو من وعن اسی طرح تسلیم کریں، ہمارا یقین ہو کہ یہ قرآن اسی طرح آج بھی موجود ہے جیسا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی شک پیدا ہو گیا کہ یہ قرآن ویسا نہیں ہے جیسا نبی نے صحابہ کو عطا کیا تھا، پھر ہم اپنے ایمان کو بھی نہیں بچا سکتے اور قرآن سے ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔
نبی علیہ السلام نے کس ذمہ داری کے ساتھ یہ قرآن اپنے صحابہ کو عطا کیا ہے، اس سلسلے میں دو باتیں اپنے ذہن نشین رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ امانت جتنی میرے مصطفیٰ کو ملتی رہی، آپ علیہ السلام کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی استاذ اپنے شاگرد کے حوالے سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو ایسا پڑھا دیا ہے کہ یہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، میرے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ تو نبی کے بھولنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میرے محبوب نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کہ آپ اس میں جلدی کریں۔ جبریل امین جب ایک آیت پڑھا کر اگلی آیت پڑھتے تو میرے مصطفیٰ پچھلی آیت کو جلدی رٹنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچانی ہے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اس عمل سے یہ کہہ کر روک دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان علینا جمعہ، میرے محبوب آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کیوں متفکر ہیں؟ یہ قرآن آپ کے سینے میں ہم جمع کریں گے، اور سینے میں جمع ہی نہیں کریں گے بلکہ آپ کے زبان مبارک سے پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وَقُرْآنَ، بس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ الفاظ کے جامع میں چھپی ہوئی مرادوں کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، ہمارے ذمہ ہے الفاظ کے جامع میں کیا کیا مرادیں پوشیدہ ہیں۔ علماء کرام، اساتذہ کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جبریل امین جب کبھی قرآن مقدس کی کوئی آیت، قرآن مقدس کی کوئی سورت لے کر بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ میں حاضر ہوئے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جبریل سے کبھی نہیں پوچھا کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے اور اس آیت کا مطلب کیا ہے، جبکہ قرآن میں بڑی پیچیدہ آیتیں ہیں، ان میں بہت ہی گہرائی اور گہرائی والے مضامین موجود ہیں۔ پوری کائنات سے بحث ہے قرآن میں، مخلوقات کی حقیقت سے، اس کی کنہ سے بحث ہے قرآن میں۔ اور میرے مصطفیٰ تو امی تھے، لکھا ہوا پڑھنا نہیں جانتے اور اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ بھی نہیں سکتے، اور ان کے سامنے جبریل یہ پیغام لائے کہ ہم نے اللہ کا فرمان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جب جبریل امین یہ آیت میرے مصطفیٰ کی خدمت میں لائے ہوں گے تو میرے مصطفیٰ نے تو کبھی سمندر دیکھا بھی نہیں، کبھی آپ علیہ السلام نے سمندر کا سفر تک نہیں کیا، اور جن دو سمندروں کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا وہ بالکل آخری کنارہ جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے کوئی انسانی آبادی نہیں، وہاں ہیں یہ دو سمندر جن دونوں سمندروں کا پانی الگ الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہے، دونوں کا رنگ الگ الگ ہے، دونوں کوئی کیمیکلز الگ الگ ہیں، ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں، ایک کا پانی دوسرے پر چڑھ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ آڑ اللہ نے بنائی ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں چڑھ رہا ہے۔ جبریل امین جب یہ آیت لائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہمارے نبی نے نہیں پوچھا کہ یہ سمندر ہیں کہاں، کس خطے میں ہیں، کس علاقے میں ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، معنوی لحاظ سے بہت پیچیدہ ہے آیت۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ،
مفہوم کے اعتبار سے بہت پیچیدہ آیت ہے یہ، کائنات سے بحث ہے نا اس میں۔ جبریل امین سے میرے مصطفیٰ نے کبھی نہیں پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ واختلاف اللیل والنہار کو اگر آپ عصر حاضر میں دیکھیں تو بڑی پیچیدگی ہے اس میں۔ اب سے 1450 سال پہلے کے لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ گردش لیل و نہار کا کیا نظام ہمارے اللہ نے قائم کیا ہے۔ کہیں صبح ہے تو کہیں شام، کہیں رات ہے تو کہیں دن، یہ گردش لیل و نہار کی آیت میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی۔ مشرق میں آپ چلے جائیں بالکل اخیر میں، جہاں سب سے پہلے سورج نمودار ہوتا ہے، اس بر اعظم کا نام ہے آسٹریلیا۔ وہاں جب پہلے صبح صادق ہوتی ہے، اذان پکاری جاتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اذان کا اور نماز کا آگے بڑھا، ایشیا میں آیا، انڈونیشیا، ملیشیا اور انڈونیشیا کی لاکھوں جزائر، اور آگے بڑھا تھائی لینڈ، اس کے بعد برما، اس کے بعد بنگلہ دیش، ہندوستان۔ یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے نہ اذان ٹھہر رہی ہے، نہ ایک لمحے کے لیے نماز رک رہی ہے، اور بحر اٹلانٹک کا وہ کنارہ جو انگلینڈ کے بالکل اخیر میں، اسکاٹ لینڈ کے بالکل کنارے وہ سمندر شروع ہوتا ہے۔ یہ فقیر وہاں جاتا رہتا ہے، وہاں جا کے میں نے غور کیا کہ یا اللہ، جو فجر کی اذان آسٹریلیا سے شروع ہوئی اور اس سمندر کے کنارے تک آتے آتے فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو وہاں آسٹریلیا میں ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ نماز آگے بڑھ رہی ہے، وہاں پیچھے عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ نمازیں آگے بڑھ رہی ہیں، وہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ نمازیں آگے بڑھ رہی ہیں، وہاں عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار اپنے ساتھ اذانوں کا سلسلہ لے کر چل رہی ہے۔ یہ گردش لیل و نہار اپنے ساتھ نمازوں کا سلسلہ لے کر چل رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ رات اور دن کی اس آمد و رفت کو ہلکے میں مت لینا، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ تو قرآن کے مضامین کوئی معمولی نہیں ہیں۔ بحر ناپیدا کنارہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، ایسا سمندر ہے یہ قرآن۔ جبریل امین جب کبھی کچھ لائے، میرے مصطفیٰ نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، والسماء ذات الحبک کا مطلب کیا ہے، واللیل اذا عسعس، اور یہ صبح سانس کیسے لیتی ہے، والصبح اذا تنفس، میرے مصطفیٰ نے کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لے لی تھی۔ ثم ان علینا بیانہ، الفاظ کے جامع میں جو معنی پوشیدہ ہیں، جو مفہوم پوشیدہ ہے، جو میری مرادیں پوشیدہ ہیں، میرے مصطفیٰ آپ کو وہ کوئی اور نہیں، ہم بتائیں گے۔ یہ بڑا طویل مضمون ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا یقین رکھنا ہے قرآن کے بارے میں کہ جو الفاظ، میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں، مفہوم کی نہیں، پہلے جن الفاظ کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنے صحابہ کو دیا تھا، انہی الفاظ کے ساتھ یہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ کوئی لفظ بدلا، کچھ تعبیریں بدلی نہیں، بلکہ عربی زبان کی مخالفت کے ساتھ کہیں قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ عربی زبان کی مخالفت کی گئی ہے وہاں پر، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن عربی زبان کے قانون کا پابند نہیں ہے، بلکہ عربی زبان قرآن کے لب و لہجہ کی پابند ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ فی ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی ہی پڑھا جاتا ہے قرآن میں ہر جگہ، لیکن 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کے بالکل اخیر میں ایک فی ہے، وہاں پڑھا جاتا ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کھینچنا پڑے گا۔ کون سا قانون ہے کھینچنے کا؟ کوئی قانون عربی زبان میں فیہی کو کھینچنے کا نہیں ہے، بس میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو فیہی یاد کرایا تھا، تو قیامت تک اس کو فیہی پڑھا جائے گا، کوئی قاعدہ قانون نہیں چلے گا، الفاظ بھی باقی ہیں، رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا لہجہ بھی باقی ہے،
پورا قرآن تو الفاظ کے ساتھ موجود ہے، میرے مصطفیٰ نے جس لفظ کو جیسا پڑھایا اس لب و لہجہ کے ساتھ میں یہ قرآن موجود ہے۔ اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح محفوظ ہو جیسے قرآن محفوظ ہے۔ بسم اللہ مجریہا، حضرت والا ہردوئی کے یہاں معروف پڑھنے پر بڑی توجہ تھی، حضرت بھی وہیں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ معروف بڑی سختی تھی اس کے اوپر، لیکن پڑھیے پورا قرآن معروف۔ مجریہا میں وہ قانون ٹوٹے گا۔ کیوں ٹوٹے گا؟ میرے مصطفیٰ نے اس کو مجہول پڑھ کے اپنے صحابہ کو سنایا تھا، 1450 سال گزر گئے، معروف کا قانون ہر جگہ چلے گا، مجریہا کو اسی طرح پڑھا جائے گا کیونکہ نبی نے اس کو ایسے پڑھایا تھا۔ بڑی، میرے پاس وقت بھی نہیں نا آپ کے پاس ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اپنے عقیدوں میں پہلے قوت پیدا کیجئے۔ یہ قرآن ایسا ہے جس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کا لب و لہجہ تک محفوظ ہے۔ لا تأمنا علی یوسف، پڑھنے کا تو قاعدہ ہی لا تأمنا پڑھا جائے، لیکن کیوں آپ منہ میں گول آواز نکالتے ہیں؟ نبی نے ایسے پڑھ کے سنایا تھا، لا تأمنا علی یوسف، یہ آواز ایسی کیوں ہوئی؟ ایک لمحے کے لیے قرآن موقوف نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے قرآن رکا نہیں، تواتر ہے، نقل میں تواتر ہے، الفاظ میں تواتر ہے، لب و لہجہ میں تواتر ہے، تو پھر ایسا قرآن جو اتنا محفوظ ہو، واقعتاً یہ لا ریب فیہ ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ عصر حاضر میں کچھ نئے انداز کے کام قرآن پر بھی کیے گئے اور احادیث پر بھی کیے گئے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں اور کس حوالے سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، ہم نے نازل کیا۔ قرآن کے 56 نام قرآن میں ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 56۔ سب سے معروف نام قرآن، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، ٹائٹل پہ قرآن مجید لکھا ہوتا ہے۔ عرب حضرات لکھتے ہیں القرآن الکریم، قرآن سب سے معروف نام ہے، اس کا ترجمہ ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ کیا اس روئے زمین پر کوئی کتاب ایسی ہے جو اتنی پڑھی جائے جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اس بنیاد پر نہیں کہ آپ مومن ہیں، حقیقت کا ساتھ دیجئے، تجزیہ کیجئے۔ کیا اس روئے زمین پر قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے؟ طلبہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، آپ کو بھی اللہ نے مجبور کر دیا ہے قرآن پڑھنے پر۔ آپ نماز پڑھیں گے اور نماز میں قرأت فرض ہے، کسی بھی زبان کیا حامل ہوئیں آپ، کم از کم آپ کو سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہوگی، اور کتابوں کے مذہبی کتابوں کے اشلوک ان کے ماننے والوں کو یاد نہیں ہوتے۔ ہر مسلمان کو کم از کم سورہ فاتحہ تو یاد ہے، کچھ صورتیں بھی یاد ہیں، ہر نماز میں اسے پڑھنا ہے۔ اتنا زیادہ کوئی کلام پڑھا ہی نہیں جاتا، اللہ نے اس کا نام رکھا بہت اچھا اور بالکل سچا۔ اچھا ہے، کتنا پیارا نام قرآن، اور سچا اتنا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں جاتی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نصیحت نامہ نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کر ان کو سنائیں، ان کے سامنے بیان کریں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا افہام و تفہیم نبی نے مکمل کیا۔ جو اگلا جملہ ہے وہ ذرا توجہ سے سنیے گا، واو کے ساتھ میں ہے وہ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ آپ اسے کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، نبی کی ذمہ داری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ تفکر کی ذمہ داری نبی کے حوالے سے اس آیت میں مذکور نہیں ہے، یہ آپ کی امت کے علماء کے حوالے سے مذکور ہے۔ نبی نے کھول کھول کے پورا قرآن بتا دیا اور سمجھا دیا۔ ٹھہراؤ نہیں ہے کیونکہ ہر زمانے کے لیے قرآن ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے کیونکہ قیامت کے برپا ہونے تک کے لیے قرآن ہے۔
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ بھی اس میں غور و فکر کریں۔ تو غور و فکر ہر زمانے میں کیا گیا، آج بھی جاری ہے۔ معجزات قرآنی کے حوالے سے اس غور و فکر کو سن لیجئے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دو تین مثالیں عرض کرتا ہوں جو عصر حاضر میں قرآن میں غور و فکر کیا گیا، اعداد کے لحاظ سے ایسا اعجاز کھل کے عصر حاضر میں آیا ہے کہ اس معجزے کو پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر انسانوں کی زبانیں ہی نہیں، انسانوں کے ضمیر پکار اٹھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال ہوئی۔ 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سالہ مکی زندگی، نبوی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، جس 10 سالہ مدنی زندگی میں 10 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، وہ 10 سالہ مدنی زندگی، 13 سالہ مکی نبوی زندگی، اور اس سے پہلے کی 40 سالہ زندگی۔ یہ 3 مرحلے کی زندگی میں نے عرض کی۔ قرآن پڑھیے، یہ عصر حاضر میں اس پہ ایسے تفکر کر کے علماء نے، محققین نے کچھ چیزیں پیش کی ہیں۔ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر قرآن کے عجائب ختم ہو گئے تو پھر لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے۔ ہر دور میں نئے نئے عجائبات قرآن کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی 3 صورتوں میں نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، بس 3 صورتوں میں آیا ہے پورے قرآن میں۔ پہلی صورت جس میں او نتوفینک اس آیت کے اندر موجود ہے وہ ہے سورہ یونس۔ ترتیب سور کے لحاظ سے اس آیت کا نمبر ہے 10۔ یاد رکھیں گے سورہ یونس کا کیا نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے، گنیے گا، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ 10 نمبر کی صورت ہے، اس میں نبی کی وفات کا تذکرہ ہے۔ پھر یہی آیت اسی طرح سورۃ الرعد میں موجود ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر ہے 13۔ وہ چونکہ میں نے 10 اور 13 اور 40 پہلے بتا دیے ہیں تو آپ کا ذہن کام کرتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ کسی کی زندگی آپ متعین کرتے ہیں اس کی وفات سے، یاد رکھیں گے، کسی کی عمر متعین کرتے ہیں اس کی وفات سے، یا بھی طے کر دیں گے کہ آپ اتنے سال کے ہوں گے۔ زندگی کا چراغ نہ جانے کس چوراہے پر بجھ جائے یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے ہاں نبی کی عمر متعین ہو چکی 63 سال، اور اللہ نے وہ اشارہ 63 کا قرآن میں دے دیا، نبی کی زندگی میں دے دیا۔ تو آپ کی وفات کا تذکرہ اس آیت کے حوالے سے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ صرف 3 صورتوں میں ہے، سورہ یونس میں جس کا نمبر ہے 10، سورۃ الرعد جس کا نمبر ہے 13، اور پھر یہی مضمون اس آیت کا موجود ہے اسی طرح سے قدر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورۃ المومنون کے اندر جس کا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کا نمبر ہے 40۔ اب تو سب سمجھ گئے نبی کی وفات کا تذکرہ جن صورتوں میں ہے۔ ایک کا عدد ہے آخری 40، وہ آپ کی 40 سالہ وہ مکی زندگی ہے جس کے لیے اللہ نے آپ سے کہلوایا کہ کہو ان سے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں تمہارے لیے کوئی نیا انسان نہیں ہوں، تمہارے درمیان میں نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ گزارا ہے۔ پوچھو حلیمہ سے میں نے دودھ کیسے پیا ہے، ان کا وہ دودھ پینا بتا رہا ہے کہ یہ بچہ مستقبل کا، عدالت کا، انصاف کا علم بردار بن کے نمودار ہوگا۔ بکریاں کس شان و شوکت کے ساتھ میں چرائیں، اور حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کیسے کی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، یہ 40 سال کا دور ایسا گزرا کہ تیری خاموشی بھی اذاں، تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ غور کیا آپ نے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہ سچ ہے کہ 40 سال کے بعد نزول وحی ہوا، لیکن آپ کی وہ 40 سالہ زندگی
13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، یہ 63 سال ہو جاتے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ ایک آیت اور دیکھیں، اس میں اس سے بھی زیادہ وضاحت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ مکہ المکرمہ میں آپ نے 13 سالہ نبوی زندگی گزاری۔ نبوی زندگی کتنی ہے وہاں؟ 13 سال کی، اور 40 سال غیر نبوی زندگی، دونوں کو ملا دیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 53۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے جا رہے تھے، ابھی مکے سے مکمل دور نہیں نکلے ہیں، بالکل قریب اس کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے مکے کو خطاب کرتے ہوئے جو بات کہی تھی وہ حدیث میں مذکور ہے، میں اس کو اس وقت ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ اس وقت آپ پر ایک آیت نازل ہوئی، وہ آیت اپنے گھر میں جا کے دیکھیے گا، آپ کو میں حوالہ دیے دیتا ہوں۔ سورہ محمد آیت نمبر 13، یہ ہے اعجاز قرآنی، آیت نمبر 13۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں مکہ المکرمہ سے، آپ پر وہ آیت نازل ہوئی۔ وہ نہ مکی ہے نہ مدنی، کیونکہ مکی وہ صورتیں، وہ آیتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں، اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوں۔ یہ ہجرت سے پہلے کی بھی نہیں ہے اور ہجرت کے بعد کی بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 13، جب آپ اس کے حروف گنیں گے تو عقل حیران۔ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اس آیت نمبر 13 کے حروف گنیں گے تو پھر اس آیت کے حروف گنتے گنتے جب آیت پوری ہوگی فلا ناصر لہم، تو وہ 53 حروف ملیں گے، نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے۔ آیت نمبر 13 اور حروف کتنے ہیں اس آیت میں؟ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، جب آپ وَكَأَيٍّ میں واو سے حروف گننا شروع کریں گے، فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ کے میم تک پہنچیں گے۔ اس آیت میں 53 حروف ہیں، آیت نمبر 13 ہے، یہ الل ٹپ نہیں ہے۔ قرآن نے یہ آیت، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نبی پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ نے اپنی پوری عمر کے 53 سال مکے میں مکمل کیے، تب آپ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس میں 40 سال غیر نبوی زندگی ہے اور 13 نبوی زندگی ہے، 13 سال۔ آیت نمبر 13 پہ ہی آیت کیوں ہے؟ لا تنقضی عجائبہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں پہلی بار جہاں پر کیا، الف لام میم سے آیتیں گننا شروع کیجئے، جہاں آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے اس سے پہلے 28 آیتیں ملیں گی آپ کو۔ اور قرآن مجید کی وہ آخری سورت جس میں اللہ نے آسمان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر آسمان کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ اس آخری سورۃ النبا کے جہاں پہ آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کی آیتوں کو گن لینا اگر موقع ملے، وہاں پر بھی باقی میں بعد میں 28 آیتیں ہیں۔ آسمان کا تذکرہ جہاں پہلی بار ہوا اس سے پہلے 28 آیتیں ہیں، اور قرآن میں جہاں آسمان کا تذکرہ بالکل آخری بار ہوا تو اس آسمان کے تذکرے کے بعد اس صورت میں 28 آیتیں ہیں۔ لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ محققین نے ایک کام کر کے ثابت کر دیا کہ عصر حاضر کے لوگوں کو بتا دیا جائے یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے جس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کا لب و لہجہ بھی محفوظ ہے، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، اور یہ الل ٹپ انداز میں الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس کے اعداد کی بے پناہ حکمتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ اللہ کو نہ جانے یہ 7 کا عدد کتنا پیارا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس میں آیتیں 7 رکھیں۔ آسمان کتنے بنائے؟ اللہ نے زمینیں کتنی بنائیں؟ اللہ نے پورے ہفتے میں دن کتنے بنائے؟ اللہ رب العزت نے قرآن جو ہم اور آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کے چکر کتنے بنائے؟ 7۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اس کے چکر کتنے رکھے؟ 7۔ قرآن مجید کی ترتیب میں منزلیں کتنی ہیں؟ بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 7 کا عدد رکھا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں آیتیں 7 رکھی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے
کہ جہنم کے دروازے جو 7 ہیں قرآن کے بیان کے مطابق لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7۔ اور سورہ فاتحہ کی آیتیں 7، ایک ایک آیت پورے یقین کے ساتھ پڑھتے جائیے، آپ کا رب آپ کے لیے جہنم کا ایک دروازہ ایک آیت کے پڑھنے پہ بند کرتا چلا جائے گا۔ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، پورا یقین، پورا وثوق، اللہ آپ کے حق میں جہنم کے ان 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دے گا۔ ادھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت مکمل ہوئی، ادھر آپ کے حق میں آپ کے رب نے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے۔ اور امام بخاری کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تو سبق کا موضوع بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن 7 کے حوالے سے 1-2 باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ 7 مقامات پہ ذکر کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، 1-2 مقامات پہ نہیں ہے، 7 اللہ کو پیارے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے معتبر تشریح بخاری شریف ہے، قرآن مجید کی سب سے معتبر تفسیر بخاری شریف ہے۔ سورہ فاتحہ کا مزاج امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر ملحوظ رکھا ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ کتنے مقامات پہ ذکر کی ہے؟ 7 مقامات پہ ذکر کی ہے۔ اور پوری بخاری میں 97 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 97۔ سب سے پہلی کتاب ہے کتاب بدیع الوحی اور آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ یہ 97 کو ذرا جوڑیے، اس کا حاصل عدد کتنا ہے؟ 7۔ حاصل عدد کا نظام جانتے ہیں آپ؟ جو عامل لوگ ہیں ان سے پوچھ لینا یہ حاصل عدد کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھیے 7 اور 9 کتنے ہو گئے؟ بولیے، زور سے بولیں۔ 16۔ تو اب 16 لکھیے، 7 اور 9 16، 6 اور 1 7۔ یعنی بخاری شریف کو میں نے ابھی بخاری شریف پہ عادات کے لحاظ سے کام نہیں ہوا، جب میں نے قرآن مجید پہ عادات کا یہ کام پڑھا دیگر محققین کے حوالے سے، تو بخاری پر عادات کے لحاظ سے اس فقیر نے کچھ کام کیا ہے، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ پورا سبق میں تیار کر کے لایا تھا ختم بخاری کے لیے، بہرحال وہ موقوف ہے تو میں نے اس کا کچھ اشارہ دے دیا کہ بخاری شریف میں بھی عادات کے لحاظ سے بڑے عجائب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری زندگی قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کے الفاظ محفوظ، لب و لہجہ محفوظ، معانی محفوظ، اور کیا چاہیے ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے؟ یہی تو چاہیے ہوتا، کسی قانون پہ عمل کرنے کے لیے یہی چیزیں کافی ہوتی ہیں کہ اس کے الفاظ محفوظ ہوں، معنی محفوظ ہوں، لب و لہجہ محفوظ ہے، وہ تو اس کی حفاظت کا آخری انتظام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان بچوں کے سینے میں جو قرآن محفوظ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی یہ مثال ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بچہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی مذہبی رہنما نہیں دکھا سکتے جو اپنی مذہبی کتاب کا حافظ ہو۔ بائبل کا عہد نامہ قدیم، بائبل کا عہد نامہ جدید۔ پھر آپ ویدوں میں آ جائیے، رگ وید جو ان کے ہاں سب سے پرانا ہے، اتھر وید، سام وید، یجر وید۔ پھر گیتا میں آ جائیے، مہا بھارت میں آ جائیے، جتنی دنیا میں مذہبی کتابیں ہیں، کسی بھی مذہبی کتاب کا ایک حافظ اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے موجود نہیں ہے تو لے آؤ۔ قرآن کا چیلنج ہے، لے آؤ۔ کوئی ہے؟ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ قرآن جس میں 114 صورتیں ہیں، یہ قرآن جس میں 540 رکوع ہیں، یہ قرآن جو 6000 سے زائد آیتوں پر مشتمل ہے، یہ ان کے سینوں میں کیسے محفوظ ہو گیا؟ عقل کام نہیں کرتی۔ یہ تو سب بچے اعجمی ہیں، انہیں کیا پتا کہ قرآن میں کیا مفہوم ہے؟ مفہوم نہیں معلوم، ان کو معنی نہیں معلوم، لیکن جب یہ پڑھتے ہیں تو ایسے جیسے کہ آبشار ڈھلتے ہوئے آ رہے ہوں، کہیں ٹھہرنے کا نام نہیں لیتے، کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے۔ لب و لہجہ بھی اتنا پیارا ہے
کہاں پہ اخفا ہوگا، کہاں پہ غنہ ہوگا، کہاں پہ اظہار ہوگا، کہاں پہ قلقلہ ہوگا، کہاں پہ مد لازم ہے، تمام چیزوں کی قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ٹھہرنے کا نام نہیں لیتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان بچوں سے پوچھو وَإِن كُنتُم میں واو کا ترجمہ کیا ہے، یہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ ان سے پوچھو ان کا ترجمہ کیا ہے، یہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ ان سے پوچھو کنتم کا ترجمہ کیا ہے، یہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ ترجمہ معلوم نہیں، مادری زبان نہیں، زبان عربی ہے، یہ بچے عجمی ہیں، ان کے سینوں میں یہ قرآن کیسے محفوظ ہو گیا؟ عقل کام نہیں کرتی، جواب اس کے سوا کچھ نہیں، اللہ نے محفوظ کیا تو محفوظ ہو گیا۔ کوئی استاذ کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے حفظ کرا دیا۔ اگر آپ نے کرایا ہے تو سورۃ البقرہ کے برابر اردو زبان کی کتاب دی جائے جس کا اپنا مادری زبان سے تعلق ہے، اور ان سے کہا جائے کہ سورۃ البقرہ کے برابر اردو زبان کی کتاب اسی رفتار سے پڑھو جس رفتار سے تم سورۃ الرحمن پڑھتے ہو۔ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، یہ تو خیر طلبہ ہیں جنہوں نے بڑا وقت لگایا ہے، آپ مجھے بتائیے، مجھے نہیں معلوم آپ میں کتنے طلبہ ہیں، صرف ایک آخری سوال، سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے نا؟ یہ آپ نے یاد کی ہے یا اپنے آپ یاد ہو گئی؟ بتائیں، یاد کی ہے؟ سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا۔ اگر آپ کا جواب یہ کہ ہاں میں نے یاد کی ہے تو میں آپ سے ڈیٹ پوچھوں گا، تاریخ معلوم کروں گا، سن پوچھوں گا، کس سن میں کس مہینے میں آپ نے کس تاریخ میں سورہ فاتحہ یاد کی۔ نرسری کا بچہ کہے گا کہ میں نے یہ کورس، یہ کتابیں فلاں سن میں پڑھی، اس کا جواب صحیح ہے، یہ کتابیں پڑھیں، اس نے یاد کی۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کب یاد کر لی؟ کوئی وقت دیا آپ نے اس کے لیے؟ یہ سورہ فاتحہ آپ کو اپنے آپ یاد ہو گئی؟ اپنے آپ تو میاں دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، یہ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، اور اتنی ازبر یاد ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ بھی ٹھہرنے کا نام نہیں لیتے، جیسے آپ شار ڈھلتے ہوئے آ رہے ہوں ایسے آپ پوری سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ آپ کو کس نے یاد کرا دی سورہ فاتحہ؟ آپ کو بھی اللہ نے یاد کرا دی ہے، وہ صورتیں بھی اللہ نے آپ کو یاد کرائی ہیں، اسی اللہ نے اپنے کلام کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اس نے منتخب کیا ہے ان کو، انسانی کائنات سے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ ثم اصطفینا قرآن میں موجود ہے، ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ نے ان کا انتخاب کر کے اپنے قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ ان کا احترام کرنا قرآن کا احترام ہے، ان کو اعزاز دینا قرآن کا اعزاز ہے، ان کی عظمت کرنا قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کے جو فضائل رکھے ہیں، احادیث میں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، آپ ان کو بار بار سنتے ہوں گے۔ یہی حافظ قرآن اپنے گھرانے کے ایسے 10 لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اپنے کلام کی نسبت اور عظمت کے پیش نظر حافظ قرآن سے کہے گا کہ تمہارے گھرانے کے 10 لوگ ہیں، سفارش کر دو، میں تمہاری سفارش کی بنیاد پہ ان 10 جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بجائے جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ اعزاز ان کو ملے گا، ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں اور احکم الحاکمین کے دربار میں چلے گی۔ ان کا احترام ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ان کو دیکھنا عبادت سمجھو، ان کا احترام کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھو۔ یہ جدھر سے گزر جاتے ہیں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ کے بڑے مخصوص بندے ہیں، ولایت کے مقام پر یہ فائز ہیں، ولایت کے مقام پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت سارا وقت لے لیا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے جو ہماری مذہبی ذمہ داریاں ہیں ان کو شمار کرا دیجئے۔ تو پہلی ہماری مذہبی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو محفوظ سمجھیں گے؟ ہاں نہ میں جواب دیجئے، نہ تو ہے ہی نہیں۔ شکوک دیکھیں، وسیم رضوی کوئی ایک دن میں تیار تھوڑی نہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، کفر و شرک کی طویل جد و جہد سعی پیہم کے نتیجے میں وسیم رضوی تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پہلی فرصت میں مذہبی ذمہ داری کے طور پہ یہ یقین بنانا ہے کہ قرآن کے الفاظ
من وعن اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح نبی نے اپنے صحابہ کو عطا کیے تھے۔ لب و لہجہ کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، ساتھ میں لب و لہجہ بھی جوڑ لیجئے کہ لب و لہجہ بھی محفوظ ہے، کہیں لب و لہجہ بھی نہیں بدلا جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا کیا تھا، اور تواتر کے ساتھ میں وہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرے عقیدے کے تعلق سے بات اپنے ذہن نشین رکھیں، مذہبی ذمہ داری ہے کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ قرآن کے معانی اور اس کے مفاہیم نبی کے زمانے میں نہیں سمجھے گئے، آج کے دور میں سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس نے قرآنی مضامین کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ ہی یقین بنائیے کہ قرآن کا پورا مفہوم جو مذہبی ضرورت کے طور پہ ہمارے لیے لازم اور ضروری تھا، وہ نبی نے مفہوم اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اس کو آگے نقل کیا، اور وہ سارا کا سارا مضمون احادیث میں، سنن میں، فقہ اسلامی میں محفوظ ہے۔ اب جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی عرض کی وہ تو عجائبات میں سے ہیں، یہ نہیں کہ صاحب اگر یہ معلوم نہ ہوگا تو قرآن نامکمل، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ نئے نئے عجائبات آتے رہیں گے، لیکن دین اسلام کے حوالے سے ہمارے نبی نے قرآن کی مکمل تشریح کر دی، ہمارے نبی نے مکمل تبیین کر دی اپنے دور میں ہی، تبھی تو دین اسلام مکمل مانا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو مذہبی نقطہ نظر سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی وہ تشریح، قرآن کی وہ تبیین، قرآن کی وہ تفسیر، قرآن کی وہ وضاحت جو میرے مصطفیٰ نے کی، وہ دین اسلام کے عنوان سے کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی نئی چیز کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نبی نے وہ کام پورا کر دیا۔ الف لام میم کے معنی نہ ہمارے لیے ضروری ہے، نہ آپ کے لیے، اللہ جانے رسول جانے۔ الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، اس کے معنی ہمارے لیے ضروری نہیں، اللہ جانے اس کے رسول جانے۔ لیکن قرآن کا جتنا مفہوم امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے لازم اور ضروری تھا، اتنا مفہوم نبی نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کو عطا کر دیا۔ وہ مفہوم آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند الامام احمد بن حنبل کی 27,000 حدیثیں، یہ سب کچھ اسی قرآن کی تشریح اور تبیین ہے۔ دو باتیں یاد ہو گئیں۔ اب تیسری بات، اپنی یہ عقائد سے تعلق تھا ان کا، عقیدوں سے کہ اپنا عقیدہ ایسا رکھیں۔ اب آ جائیے عملی ذمہ داریوں میں۔ پہلی عملی مذہبی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے الفاظ کو سیکھیں اور پڑھیں، اس کے بغیر مذہبی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔ آج میں نے درس قرآن میں جہاں مجھے حضرت نے بھیجا تھا وہاں وضاحت کی، میں نے عبداللہ ابن عمر اور حضرت جندب کے قول کی میں نے وضاحت کی کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ کتنا گیپ ہے آپ کے ذہنوں میں کہ ابھی ایمان سیکھا پھر قرآن، کتنا گیپ ہے؟ سال کا، 2 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا ذہن پتہ نہیں کتنا خراب کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس موضوع کو ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ تو ذہن یہ بنائیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، ہماری مذہبی ذمہ داری ہے قرآن کے الفاظ کو سیکھیں اور پڑھیں۔ فوراً گیپ نہیں ہے کہ ابھی ایمان سیکھو پھر قرآن سیکھیں گے۔ پھر کا مطلب بتائیے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، لیکن یہ گیپ برقرار ہے۔ مدرسے کے طلباء سے کہا جاتا ہے کہ تم تو طلباء قرآن مجید کے پڑھنے میں لگ گئے، پہلے ایمان سیکھتے پھر قرآن سیکھتے۔ عبداللہ ابن عمر نے تو یہی کہا ہے، حضرت جندب نے یہی کہا ہے۔ نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، انہوں نے جو کچھ کہا ان کی مکمل بات آپ تک کہاں پہنچائی گئی؟ جس تاریخ کو آپ ان دونوں صحابہ کے وہ اقوال جو ابن ماجہ میں موجود ہیں اور شیخ علامہ البانی جیسے محقق نے اس قول کی تصحیح کی ہے، سند کے اعتبار سے یہ قول بالکل صحیح ہے۔ اگر اگلی بات سنا دی جاتی تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا اور قرآن کے ذریعہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ مسئلہ حل ہے، ایمان سیکھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان سیکھ لیا آپ نے۔ اب قرآن سیکھو، قرآن سے اس ایمان میں اضافہ ہوگا۔
اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، مفہوم دونوں برابر ہیں۔ آیت الکرسی میں آگے پڑھیے الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو پڑھ کر آپ کے لا الہ الا اللہ والے ایمان میں اضافہ ہوا، یقیناً ہوا۔ یہی کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام۔ جتنی صفات آپ قرآن کے حوالے سے سیکھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گیپ نہیں ہے کہ ابھی ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھیں گے، نہیں، ابھی ایمان سیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فوراً قرآن پڑھنا شروع کیجئے، آپ کے اس ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن نے یہی کہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ عقیدے میں قرآن کو محفوظ جانیں، الفاظ محفوظ ہیں، لب و لہجہ محفوظ ہے، معنی اور مفاہیم اور تفاسیر اور تشریحات اور تبیینات محفوظ ہیں۔ اب عملی ذمہ داری مذہبی یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں بھی اور اس کو پڑھیں بھی، لیکن مذہبی ذمہ داری یہیں پر پوری نہیں ہو جاتی۔ مذہبی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سمجھیں بھی، جتنا سمجھ سکیں۔ پورا قرآن آپ سے مطلوب نہیں ہے، پورا قرآن علماء سے مطلوب ہے کہ تمہیں پورا سیکھنا ہے، نہ جانے کب کہاں سے سوال آ جائے۔ آپ کا کورس بتائے دیتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ وقت لگ رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھنا کہاں سے شروع کریں گے؟ سیکھنا، پڑھنا نہیں سیکھنا۔ آپ سیکھنا شروع کرو یا ایھا الذین آمنوا سے، یہ آپ سے مخاطب ہیں، ڈائریکٹ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس کو خطاب ہے؟ مجھے۔ کسے خطاب ہے؟ آپ کو۔ جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت کریں اور تلاوت کرتے کرتے یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آ جائے تو آپ یقین بنا لینا میرے رب نے مجھے آواز دی ہے، میرے اللہ نے مجھے پکارا ہے، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول در منصور کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ انہیں کوئی خاص ضروری کام بتانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے جو 86 صورتیں مکی ہیں، 86 مکی صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ 86 مکی صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ 28 مدنی صورتیں ہیں، ان 28 مدنی صورتوں میں بھی سب میں نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ 28 میں سے صرف 20 صورتوں میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور ان 20 صورتوں میں 90 مرتبہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ہے پہلا خطاب ہم سے اور آپ سے۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اور قرآن مجید کا آخری یا ایھا الذین آمنوا سورۃ التحریم کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کے بعد پھر کوئی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سیکھا ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، تشریح اور تفسیر کے ساتھ، تو 90 ہفتوں میں آپ کا کورس یا ایھا الذین آمنوا کا پورا ہو جائے گا، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ تمہارا اللہ تمہیں آواز دیتا رہا، تمہارا رب تمہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کہہ کر پکارتا رہا، اور تم نے 80 سال کی زندگی یوں ہی گنوا دی۔ ایک مرتبہ بھی اپنے اللہ سے نہیں پوچھا کہ اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، بتائیے ہمیں کیا آرڈر ہے آپ کا؟ ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا۔ کوئی مدرس اپنے محتمم کی آواز پہ دھیان نہیں دیتا، کیا وہ محتمم صاحب اس مدرس کو اپنے مدرسے میں رکھیں گے؟ کارخانے کا ملازم اپنے مالک کی آواز پر، صدا پر، ندا پر دھیان نہیں دیتا، کیا وہ مالک اپنے ملازم کو فیکٹری میں رکھے گا؟ ہم اور آپ پھر کیوں رکھے جائیں اس دنیا میں با اقتدار کہ رب پکارتا رہا یا ایھا الذین آمنوا، اور ہم نے 80 سال کی زندگی گنوا دی، ایک مرتبہ کا بھی ہم نے ندا کا جواب نہیں دیا۔ یہ ہے آپ کا کورس، آپ سارے یا ایھا الذین آمنوا ایک ایک کر کے یاد کریں، سمجھیں۔ سمجھنے کے نقطہ نظر سے میں نے بتایا ہے آپ کو۔ تو عملی طور پہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے قرآن سیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ کہاں سے سمجھیں؟ میں نے کہا جتنے یا ایھا الذین آمنوا ہیں سب کو ایک ایک کر کے نکالیے اور ایک ایک کو سیکھنا شروع کر دیجئے۔
اس کے بعد کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کریں۔ پوری جماعتیں ایسی ہیں کہ قرآن کے مفاہیم بتانے میں بڑے ماہر، مضمون بتانے میں بڑے ماہر، ترجمہ تفسیر کرنے میں بڑے ماہر، لیکن چہرے پہ نبی کی سنت کا کوئی ثبوت نہیں، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، تفسیر بڑی اچھی کر دیتے ہیں، مضامین بڑے اچھے بیان کر دیتے ہیں، عملی طور پہ کوئی انقلاب ان کے اندر نہیں دکھتا، عملی وجود نہیں دکھتا۔ یہ قرآن حق اور مذہبی ذمہ داری کو ضائع کرنا ہے۔ قرآن کے الفاظ یاد کریں، قرآن کے الفاظ کو پڑھیں، قرآنی مضامین کو سمجھیں اور پھر عملی طور پہ اس کو اپنی زندگیوں میں برپا بھی کریں۔ یہ قرآن کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے، یہ قرآن کا ہم پہ اور آپ پہ حق ہے۔ عقیدوں میں 2 باتیں میں نے عرض کر دیں، عمل کے لحاظ سے یہ 3 باتیں میں نے عرض کر دیں۔ قرآن کے حقوق کو بے شمار ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان المتقین فی ظلال وعیون، المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا من المجرمين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون، صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم۔ دعا کے آداب کے تعلق سے ایک بات سن لیجئے۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں 4 قبلے بتائے ہیں۔ عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ اور دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ جو ساتھی دعا کے دوران اپنے ہاتھوں کو ایسے رگڑتے رہتے ہیں یا دعا مانگنے کے دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے رکھتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو حافظ ابن قیم کی اس ہدایت کی روشنی میں ہم جب بھی دعا مانگیں، ہاتھ اٹھائیں تو ہتھیلیاں عرش کی طرف رہیں۔ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ عرش الہی، عرش اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجیے، یا اللہ دینی مدارس سے جو طلبہ حافظ ہوئے ہیں، خاص طور پہ اس ادارے سے اور اس سے ملحق اداروں سے، یا اللہ ان تمام حفاظ طلباء کے سینوں میں ہمیشہ کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیجیے، یا اللہ ان کو حفظ قرآن کی دولت کے ساتھ ساتھ عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ادارہ اشرف العلوم اور اس سے متعلق جملہ اداروں کی بھرپور حفاظت فرمائیے، یہاں کے منتظم، یہاں کے محتمم، یہاں کے مدرسین اور طلباء سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ مدارس اسلامیہ کے جملہ معاونین کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تا زندگی قبول فرما لیجیے، یا اللہ قرآن مجید سے خصوصی نسبت ہم سب کو عطا کر دیجیے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کی عظمت ہم سب کے قلوب میں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ ماہ رمضان تو تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یا اللہ اس سے پہلے بھی اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہم سب کو عطا فرمائیے، یا اللہ بدعات خرافات رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، یا اللہ اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کے وہ آباء و اجداد، اعزاء، اقرباء، مشائخ، اساتذہ، متعلقین الاولاد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دیجیے، دور حدیث کے ایک طالب علم ان کے عزیز جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا اور صحت عطا فرمائیے، خلیل شریف صاحب اور بھی جو بیمار لوگ ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کلی نصیب فرمائیے، یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرمائیے، یا اللہ حرمین شریفین اور تمام مساجد، مسجد اقصیٰ اور تمام مساجد، تمام مدارس اور تمام مراکز اسلامیہ کی پوری حفاظت فرمائیے، تمام خانقاہوں کی بھی حفاظت فرمائیے، یا اللہ تعلیم قرآن کا جو سلسلہ اب جاری ہوا ہے، یا اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھیے، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو دینی مدارس سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، اور قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان فرمائیے، قبر کی تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب مغفرت کے بھکاری ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، یا اللہ اس کی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ماہ رمضان میں مغفرت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے، یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اور آپ کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا، مگر اے ہمارے پیارے اللہ آپ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں، آپ ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، اے اللہ ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجیے، یا اللہ حضرت مولانا عبد القوی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ کے سائے کو تا دیر قائم رکھیے، آپ کے فیوز کو مزید جاری اور ساری فرمائیے، آپ کی نگرانی میں جتنے ادارے چل رہے ہیں یا اللہ سب کی جملہ ضروریات غیب سے پوری فرمائیے، حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، حضرت مولانا کے جتنے متعلقین متوسلین منتسبین ہیں یا اللہ سب کی پوری حفاظت فرمائیے، یا اللہ حضرت مولانا کی والدہ کو بھی شفا صحت عطا فرمائیے، حضرت مولانا کے والد مرحوم جملہ آبا و اجداد سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، یا اللہ جو ہمارے اساتذہ بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یہ سب کچھ انہی کا طفیل ہے، یہ سب انہی کی شفقتوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ ان پہ رحم فرمائیے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنا چاہیے تھا اور ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو عطا کر دیجیے، یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔